مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر ہی کیوں بلایا؟ اس نے بنی اسرائیل کے سامنے کیوں نہیں بات کی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ کے سوال کے جواب کے دو جز ہیں۔ پہلا جز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی حکمتیں ہوں ان کے جاننے کا ہم مکلف ہوں یا ہمیں جاننا چاہیے، ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ ان تمام حکمتوں کو ہم جان لیں۔ یہ مطالبہ بھی درست نہیں ہے اور یہ سمجھنا بھی غلط ہے، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس کے اعمال اور افعال کی تمام حکمتیں ہمیں معلوم ہوں۔ بے شک۔ اب آ جائیں آپ دوسرے سوال کی طرف یا دوسرے جز کی طرف کہ اللہ نے کوہ طور پر ہی کیوں بلایا۔ تو یہ سوال صرف حضرت موسیٰ کے تعلق سے کیوں، یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیوں نہیں کیا کہ غار حرا میں ہی کیوں فرشتہ آیا؟ حضرت خدیجہ کے گھر میں آ جاتا، کعبۃ اللہ پر آ جاتا، وہ فرشتہ تو کہیں بھی آ سکتا تھا، لیکن غار حرا کا انتخاب ہوا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے ارادے کے اوپر موقوف ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بعض مکان یعنی بعض اسپیسیز، بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے اور ان جگہوں کو مقدس اور مشرف بنایا ہے۔ مثال کے طور پر کوہ طور ہے، تو کہ کوہ طور ایک قابل شرف اور قابل اعزاز جگہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی وہاں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو وحی کے لیے منتخب کیا۔ اگر بنو اسرائیل کے سامنے وہ وحی نازل ہو جاتی، بنو اسرائیل جہاں بھی ہوتے، تو شاید تاریخ میں کوہ طور یا وہ جگہ کوہ طور کی طرح مشہور نہ ہوتی، لیکن آج مثلا غار حرا ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس حیثیت کو رہتی دنیا تک کے پرزرو کر دیا، باقی رکھا۔ اگر پہلی وحی کہیں بھی چلتے پھرتے یا کعبۃ اللہ میں ہی نازل ہو جاتی تو کعبۃ اللہ کی تو اپنی اہمیت پہلے سے موجود ہے ہی، وحی کے نازل ہونے سے کعبۃ اللہ کی اہمیت نہ بڑھتی، لیکن اب غار حرا کی بھی اہمیت ہے اور کعبۃ اللہ کی بھی اہمیت ہے۔ کعبۃ اللہ کی اہمیت بحیثیت قبلے کے ہے، اور غار حرا کی حیثیت بحیثیت اول یعنی پہلی وہ جگہ کہ جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، محبت وحی، اس اعتبار سے ہے۔ تو جگہوں کی شرافت اور ان کے تقدس کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کچھ جگہوں کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ سوال کوئی یہ بھی کر سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مدینے میں اسی کمرے میں، ادھر ادھر بھی تو ہو سکتی تھی، انتقال اور وفات آپ علیہ السلام کہیں اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو یہ سوال اس طرح کے جو ہوتے ہیں یہ سارے وہمی سوال ہیں کہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا، وہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ ان سوالوں سے اور خصوصاً جو خدا کی حکمت کے تعلق سے ہوں ان سے احتراز کرنا چاہیے۔